الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 20، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس تفسیر کے اندر ان آیات کے تحت کیا فرماتے ہیں، گزشتہ سے پیوستہ ہم اسی طرح مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح قبلہ بابا جی حضور نے اپنے قلم کے ساتھ ان باتوں کو تحریر فرمایا ہے۔ خلاصہ آپ حضرات کے اذہان میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب وہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا تو بھائیوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں ان کا غلام ہوں، اور پھر ایک قیمت طے ہوئی۔ وہ قیمت کیا تھی اور کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے، یہ ساری باتیں آج کے اس درس شریف کا موضوع ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو حقیر سی قیمت پر چند درموں کے عوض بیچ دیا، اور وہ پہلے ہی اس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے مصری خریدار نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت و احترام سے ٹھہراؤ، شاید ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے اپنی حکمت سے یوسف کو مصر کی سرزمین میں قرار بخشا تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں نبوت عطا فرمائی، علم دیا، اور ایسے ہی ہم اچھے کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی تفسیر نور القرآن سورہ یوسف شریف کی ان آیات کے تحت کیا فرماتے ہیں، تو آئیے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور آپ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور ہم نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں قافلے کے سردار نے
اور اس کے نوکروں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا کہ کوئی اور یوسف کے حصہ دار بننے کا دعویٰ نہ کر دے۔ مگر بھائی دوڑے آئے اور کہا ہمارا غلام ہے، واپس کرو، اگر خریدنا چاہتے ہو تو خریدو۔ چنانچہ بھائیوں نے بالکل گھٹیا قیمت پر یوسف کو بیچ دیا، یا چند سکوں میں جو 40 سے کم تھے، بعض نے کہا 20 سکے تھے، بعض نے کہا 14 تھے، بعض نے کہا 10 تھے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بے رغبت تھے۔ قافلے والوں نے بھائیوں سے دستاویز لکھوا لی کہ تم پھر دعویٰ نہ کر سکو۔ بھائیوں نے دستاویز لکھ دی اور کہا اس بگوڑے غلام کا خیال رکھنا، کہیں بھاگ نہ جائے۔ عصر کے وقت یہ قافلہ چل پڑا۔ راستہ میں والدہ کی قبر سے گزرے تو یوسف علیہ السلام غم سے نڈھال تھے۔ ماں کی یاد میں آنسو بہائے روئے اور اپنا درد کہا۔ جو کچھ آپ پر گزری وہ سنائی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، صبر کر، تیرا صبر اللہ پر ہے۔ قافلہ پھر چلا۔ ملی غلام نے آپ کو مارا اور گھسیٹا تھا۔ راستہ میں ایک سیاہ بادل آیا جس سے بڑے بڑے اولے گرنے شروع ہوئے اور قافلے والے لوگ زخمی ہوئے۔ قافلہ کے سردار نے کہا یہ عذاب ہے، کسی سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کرو۔ ملی نے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے یوسف کو مارا ہے۔ دعا کی اللہ مجھے معاف کر دے۔ دعا کرنا تھی، یا اللہ باری بند ہو گئی۔ دن چڑھ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو لباس پہنایا گیا کہ بیچنا تھا۔ قافلہ بہستان شہر میں پہنچا۔ یہ شہر مصر کی شاہراہ پر ہے۔ جب لوگوں نے قافلہ میں اونٹ پر سوار یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حسن یوسفی سے حیران رہ گئے۔ 3 دن تک قافلہ یہاں رہا، پھر یہاں سے چل کر دوسرے شہر طابلستان میں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر 4000 بندوں نے اسلام قبول کیا۔ اس شہر میں بھی قافلہ 3 دن ٹھہرا، پھر آگے قدس شہر میں گیا۔ تفسیر سجستانی میں ہے، اس شہر کے امیر کو خواب میں بتایا گیا تیرے شہر میں ایک عظیم انسان آ رہا ہے، اس کا استقبال کر۔ قافلہ یہاں پہنچا تو اس نے استقبال کیا، دعوت کی، عزت افزائی کی۔ قافلے کا سردار مالک بن زار حیران ہوا، ایسی عزت افزائی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ امیر نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا وہی ہوں جس کے لیے آپ کو استقبال کا کہا گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم بھی مسلمان ہو جاؤ اور بت خانے توڑ دو۔ چنانچہ شہر کا امیر مسلمان ہوا، یوسف علیہ السلام کا صحابی بنا۔ یوسف علیہ السلام جب اس امیر کے گھر گئے تو اس کا بڑا بت گر گیا۔ یہ عظیم واقعہ دیکھ کر بھی قافلہ والوں کو سمجھ نہ آئی۔ 3 دن بعد قافلہ پھر آگے چلا اور شہر اسقلان میں پہنچا۔ یہ قافلہ 3 دن تک اس شہر میں رہا۔ اسقلان کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ کوئی حسین ترین غلام ہے جو مصر جا رہا ہے۔ دیکھنے آیا اور یوسف علیہ السلام کی تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو گیا۔ پھر یہ قافلہ شہر عریش پہنچا، وہاں 2 دن رہا۔ مصر میں پہلے ہی خبر ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو حسین لباس پہنایا گیا کہ سودا ہونا ہے، سودا یوسف علیہ السلام کا ہونا ہے۔
اور قسمت مالک کی کھلی ہے۔ اس نے یوسفی کی زیارت کے لیے عظیم جم کٹا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا رش ختم کرنے کے لیے فی کس 1 دینار وصول کرنا شروع کر دو۔ اس تجویز پر ہزاروں دینار اکٹھے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والے کئی قسم کے تھے، کچھ وہ جو دیکھ کر مست ہیں، کچھ وہ جو بے ہوش ہیں، کچھ حیرت زدہ ہیں۔ انہی دنوں عزیز قطفور نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، دل چاہتا ہے میں اس غلام کو خرید لوں۔ عزیز مصر نے خریدنے کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا۔ مالک بن زار نے خزانہ دیکھا تو ششدر رہ گیا کہ غلام کی قیمت بڑی لگ گئی ہے۔ مالک بن زار نے یوسف علیہ السلام سے کہا، تو سچ بتا تو ہے کون؟ فرمایا میں یوسف ہوں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ وہ 10 بندے جن سے تو نے مجھے خریدا تھا وہ میرے بھائی تھے۔ اس پر مالک بن زار رویا اور معافی مانگی۔ عزیز مصر نے آپ کی پیشانی پر سعادت و کمالات کے نشان دیکھ لیے تھے، خریدا اور بڑی محبت سے گھر لایا۔ بیوی سے کہا، اسے پیار و محبت سے رکھو، اس کی دل آزاری نہ ہو، اسے پریشانی نہ ہو سکتا ہے یہ کبھی ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ قرآن مقدس نے فرمایا، ہم نے یوسف کو ایسے غلبہ دیا، یہ شان قدرت ہے کہ بازاروں میں غلامی کے نام سے مشہور ہونے والا دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر کام پر غالب ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اختتام پر فرمایا، ہماری قدرتوں، ہمارے کاموں، ہماری حکمتوں کو اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ کے کیا معاملات ہیں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ ولما بالغ اشدہ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، جس میں عقل قوت اچھی طرح نشو و نما پا لیتی ہے، یہ عرصہ 30 سے 40 سال تک کا ہے۔ جب آپ کی صلاحیتیں رونما ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازشات سے سرفراز فرمایا، انہیں حکم دیا، علم دیا، یعنی حکمت بخشی اور نبوت سے نوازا۔ آپ کا نفس مطمئنہ نفس امارہ پر حاکم بنا دیا۔ آیت مبارکہ کے آخر میں فرما دیا گیا، ہمارے یہ احسانات صرف حضرت یوسف تک ہی محدود نہیں، بلکہ جو بھی اپنے کو صبر، ہمت، طہارت، عصمت، پاکیزگی سے متصف کر لیتا ہے، ہم اسے بھی انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ آج تک کی یہ جو آیات ہیں، ان میں آخری بات اس پورے واقعے میں جو نتیجہ قبلہ بابا جی حضور نے نکالا اور ہمارے سامنے رکھا، وہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ احسانات صرف حضرت یوسف تک ہی محدود نہیں، بلکہ جو بھی اپنے کو صبر، ہمت، طہارت، عصمت، پاکیزگی سے متصف کر لیتا ہے، ہم اسے بھی انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں رب ذوالجلال عزتوں کے ساتھ نوازے، تو اسے یہ ساری صفات اپنانا ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔